کریم، آج میری والدہ کا عرس کا دن تھا، انہیں کی یاد میں آج تقریب ہوئی، یہ انہیں پر جو میں نے کچھ بارے میں لکھا ہے تو سنا رہا ہوں۔ ہجری کا سال 17 ذی قعدہ کا تھا ماہ، تاریخ سوم جمعہ کی آئی تھی رات جب سیدہ سعیدہ نے لی تھی عدم کی راہ، دنیا کے ساتھ کیا 100 سال تک رواں، ہر امتحان سخت سے گزری وہ نیک بخت، لیکن کوئی بلا نہ اسے دے سکی شکست، تن پر لباس صبر کا تھا، سر پہ تاج فخر، زیور حیا کا، عقل حلال اس کا سر بسر، خودداری و قناعت و زہد اس کی تھی صفر، صدق مقال سے رہی اس کی زبان تر، سچ ہے کہ اپنے عہد میں وہ بے مثال تھی، کیسا کٹھن حال وہ آسودہ حال تھی، ایک لمحہ عمر کا نہ کیا رائے گاں کبھی، سستی و کاہلی نہ ہوئی مہماں کبھی، شکووں شکایتوں پہ نہ آئی زباں کبھی، فرصت نہ اس کو کام سے اپنے تھی ہاں کبھی، طاعت سے دل کو دیتی تھی وہ یوں تسلیت، شوہر کی خدمت اور تھی بچوں کی تربیت، خوش تھیں پڑوس میں تھی جتنی عورتیں، پھیلی تھی اس کے نور ہدایت کی برکتیں، احسان سے اس کے آگے خمیدہ تھی گردنیں، تھیں اس کے تن تنے میں بھی شامل مروتیں، اخلاق میں تھی نرم، اصولوں میں سخت تھی، عادل پہ رحم، ظلم پہ لیکن سخت تھی، بچوں کی تربیت پہ تھی آمادہ ہر گھڑی، ان کے تمام مشغلوں پہ تھی نظر کڑی، باہر جو گھر سے پاتا کوئی شے گری پڑی، لا سکتا تھا نہ گھر میں کوئی کتنی ہی اپڑی، بچوں کو تھا سبق یہ امانت کے واسطے، یہ ابتدا تھی دین و دیانت کے واسطے، جب تک سبق نہ یاد ہو سونا محال تھا، بچوں کے ساتھ جاگتے رہنا یہ حال تھا، ہر وقت اس کا کام ہی بس دیکھ بھال تھا، بچوں کو بس پڑھانے کا ہر دم خیال تھا، بچوں کی تربیت میں کھپاتی تھی اپنی جان، مشکل ہے پانا تیری مثال ہے ہماری ماں، بچے بڑے بھی ہوتے رہے ماہ و سال میں، تعلیم کو گئے وہ بڑی درسگاہ میں، آنکھوں سے دور تھے وہ خدا کی پناہ میں، رہتی تھی گھر میں بچوں کی یاد ان کی چاہ میں، رہنا مسلسل اس طرح فرقت میں لال کے، گویا کہ رکھ دیا تھا کلیجہ نکال کے، بچوں سے مل گئی تھی فراغت ضرور سے، بیٹوں سے چین تھا اور سکون و سرور سے، احساس نے مگر رکھا راحت سے دور سے، رکھا خیال علم نے تھا نا صبور سے، بچے پڑوس کے نہ پڑھیں گے سا ناگواہ، محروم علم دین سے رہیں گے سا ناگواہ، غیروں کی بچیوں کو پڑھانا شروع کیا، خود اپنے گھر بلا کے بتانا شروع کیا، قرآن اپنے گھر میں پڑھانا شروع کیا، جو ہو سکا وہ مفت سکھانا شروع کیا، اس طرح ساری لڑکیاں قرآن پڑھ گئیں، باتیں وہ دین کی سیکھ کے اوروں سے بڑھ گئیں، گھر اس کا کیا تھا مدرسہ تھا ایک دین کا، چرچا ہمیشہ رہتا تھا دین مبین کا، غالب ہر ایک ذکر پہ تھا ذکر دین کا، مشکل تھا گھر میں داخل بھی شیطان لعین کا، برکات کا نزول تھا اس گھر میں رات دن، رحمت کا یوں حصول تھا اس گھر میں رات دن، پڑھنا پڑھانا ہونے لگا عام ہر طرف، اب شوق علم ہو گیا اور دین سے شغف، پایا ہے نور علم سے لوگوں نے یہ شرف، بھانے لگی ہے لوگوں میں رسم و رہ سلف، روشن جو سیدات سے چراغ شعور ہے، پھیلا ہوا چہار طرف اس کا نور ہے، اخلاق اور تقوی کا تھا اس کے یہ اثر، بچہ ہو زن ہو یا ہو کوئی دختر و پسر، ہوتا اگر مزید تو لاتے تھے اس کے گھر، صحت کے واسطے کھلے پہلے دعا کا در، اس کی دعا سے کتنے صحت یاب ہو گئے، لیکن دعائیں اس کی وہ شاداب ہو گئے، ہوتا تھا جو کوئی بھی کسی دکھ میں اترا، مسلم ہو یا کہ ہندو نہ تھا فرق کو ذرا، سب آ کے کہہ سناتے تھے اپنا ماجرا، سب کے لیے دعائیں وہ کرتی تھی برملا، ہر ایک کیسی آنکھ کا تارا بنی ہوئی، ہر ایک کیسی دل کا اجالا بنی ہوئی، تھا مسئلہ معاش کا بیٹوں کے واسطے، رہتے تھے دور ماں سے سبھی دیر کے لیے، لیکن وہ خود ہی ایک نئی دنیا کیے ہوئے، گویا کہ سارے کنبوں کے بچے اسی کے تھے،
خدمت کی اس کی دل میں تمنا سبھی کی تھی کہ جس نے خدمت اس کی وہی خوش نصیب تھی۔ دکھیوں کا وہ سہارا تھی، بھوکوں کا آسرا، خود رہ کے بھوکا بھوکوں کو اس نے کھلا دیا، حاجت جو لے کے آیا اسے پوری کر دیا، نیکی جو کی تو ایسے کہ نہ پھر نام تک لیا، ہر حال میں وہ راضی خدا کی رضا سے تھی، ہر وقت وہ لگائے ہوئے لو خدا سے تھی۔ زن تھی مگر نہ زینت دنیا سے تھا لگاؤ، تھا اس کی وضع میں نہ تکلف نہ کچھ دکھاؤ، تھا سادگی میں اس کی وہ شان اور وہ بناؤ، قربان جس پہ بس امیری کے تنتناؤ، کیا فخر میں ہے شان جو اس نے دکھا دیا، اسلاف کے طریقے پہ چل کر بتا دیا۔ پرواہ دین نہیں ہے تو دولت بھی ہیچ ہے، غافل خدا سے رہ کے حکومت بھی ہیچ ہے، ایمان ہی نہیں ہے تو حکمت بھی ہیچ ہے، حب نبی نہ ہو تو محبت بھی ہیچ ہے، یہ سیدہ کی رائے حیات ہے، ہر ایک کے لیے ہی رائے نجات ہے۔ رکھا بچا کے نفاس اپنے مال و زر، کب فکر مال ہوتی ہے دنیا کو چھوڑ کر، بندوں پہ کبریا کے تھی وہ مہرباں اگر، اس پر خدا تعالیٰ بھی تھا مہربان تر، مولا نے اس کے بیٹوں کو لائق بنا دیا، دولت سے علم کے انہیں فائق بنا دیا۔ ہے ذکر میرے دوسرے بھائی کا بھی ضرور، جن کی مثال مل نہیں سکتی ہے دور دور، پروانہ علم کے تھے وہ شہرت سے تھا نبو، گو علم کا پہاڑ تھے لیکن نہ تھا غرور، وہ علم دی میں وقت کے اپنے یگانہ تھے، یہ تھے حمید بھائی جو دنیا سے چل بسے، درس نظامی میں انہیں حاصل کمال تھا اور درس عالیہ میں بھی ایسا ہی حال تھا، عربی زبان ان کی کمائی کا مال تھا، ایم اے بھی اور ایم فل کا حاصل جمال تھا، انگریزی اور فارسی اردو غلام تھے اور وہ حدیث و فلسفہ کے امام تھے۔ بیٹوں کا میں نے اس کے کیا ہے جو تذکرہ، سمجھو نہ خط علم ہو ان پر ہی سلسلہ، جو اس کی نسل میں ہے لکھا پڑا ہوا، پہلا ہے سلسلہ انوار علم کا، روشن سے سیاہ سے ہوا ایک جہان ہے، کیسی مثالی بی بی سیدہ کی شان ہے، آخر وقت آیا ماں ہو گئی نگار، سورج چمک دکھا کے ہوا مائل زوال، اب اپنے پاؤں سے وہ چلنا ہوا محال، بستر پہ وہ پڑی رہی بیچاری خستہ حال، اس حال میں بھی آگے خدا ہی وظیفہ تھا، امداد کرنا اوروں کی ابھی طریقہ تھا، ہو رہی تھی مجھے دیکھ کر، مجھ کو نہ تھا جو یاد تھا اس کی زبان پر، اس ذوق میں یہ حافظہ کس کا تھا یہ سر، کرتا میں بیاں اسے دیکھا ہے خود مگر، اشعار نعت کے جو پڑھتی تھی جھوم کے، مجھ کو بھی یاد آیا جو اسے سنا کیا، بستر پہ اس طرح ہو رہی چند سال تک، تھی عمر پہنچنے کو اپنے کمال تک، چہرے پہ اس کے سامنے مگر کچھ ملال تک، دنیا کا اب تو رہ نہ گیا تھا خیال تک، معلوم تھا ہر ایک کو جانا ہے ایک دن، انجام سب کو زیست کا پانا ہے ایک دن، غفلت میں بھی نماز سے غافل نہیں ہوئی، وقت آیا جب نماز کا وہ ہوش میں رہی، تھا جسم ایسا جیسے کہ اب جان ہی نہ تھی، ہاں بالیقین یہ تاب و تمام روح کی ہی تھی، جب اس نے رب کو چھوڑا نہ اپنی تمام عمر چھوڑا نہ رب نے بھی اس سے اس کی تمام عمر، دنیا کو بھی چھوڑ کے کروز چل بسے، چہرے پہ اس کے چھائی تھی ایمان کی روشنی، تھا آسما اداس زمین بھی اداس تھی مہربان جو سب سے جہاں سے چلی گئی، سب کی زبان پہ اس کے لیے حرف خیر تھا، ہندو ہو یا مسلمان نہیں اس کا غیر تھا، خود کو میں کیا کہوں کہ بہت خستہ حال ہوں، سینہ ہے خزینہ مگر پرملال ہوں، خود اپنی ناتوانی سے پائے مال ہوں، پاتا ہوں خود کو کی سراپا خیال ہوں، ہو جائے گا وہ دفن جو سینے میں ساتھ ہے، تقدیر کا لکھا ہوا ہی اپنے ہاتھ ہے، دل سوگوار ہے تو جگر لخلت ہے، سینہ ہے پاش مگر جان سخت ہے، غم کو شکست ہے نہ قلم کو شکست ہے، لکھوں بیان غم تو یہ ایسا وقت ہے، سن کر ٹپک پڑے گا رگے سنگ سے لہو، ہر سو نظر میں آئے گا ہر رنگ سے لہو، کوئی بھی وہ دنیا میں سہنا ہی پڑتا ہے، ہر ایک کو غم کے ساتھ بھی رہنا ہی پڑتا ہے، آنسو تھمے نہ جو انہیں بہنا ہی پڑتا ہے، آخر ہر ایک کو یہی کہنا ہی پڑتا ہے، کوئی نہیں ہمیشہ کسی کی بھی ماں نہیں، بندے کو صبر کے سوا جائے امان نہیں، تھی فاتح کہ روز ادب اس کی آن بان، پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی ایسی شان، ہندو سے خیر خواہ دعا گو سے مسلمان،
جانے سے اس کے غمزدہ ہر ایک کی سی جان تھی، آنکھ نم ہر ایک کی دل سوگوار تھا، اپنا ہو وہ کہ غیر ہر غمگسار تھا۔ اے رب دو جہاں تو غفور رحیم ہے، مالک ہے جو جہاں کا عفو کریم ہے، رحمت کی تیرے باغ جہاں میں شمیم ہے، ہر ایک کی ہے سنتا تو ایسا کریم ہے۔ میرا بھی ایک سوال ہے تجھ سے میرے خدا، لا تکنا تو ہے تیرا ہی فرمان ہے خدا، میری خطا سے ہی ہے تیرے عفو کا ظہور، بندہ گنہگار ہوں میں اور تو غفور، میں تجھ سے دور ہوں پہ نہیں تو ہے مجھ سے دور، رحمت سے تیری بڑھ کے نہیں ہے میرا قصور، ادونی شریف تیرا فرمان ہے خدا، بندوں کا کام مانگنا تجھ سے ہے خدا، میرا سوال تجھ سے ہے میرا خدا، کر دے معاف ماں کی میری بھی جو خطا، ہو آخرت میں ان کو بہشتے بڑی عطا، صدقہ حبیب پاک کا ان کی حال کا، ان پر ہمیشہ ہوں رحمت کی، ان پر ہمیشہ ہوں تیری رحمت کی بارشیں، اس دوسری حیات میں وہ چین سے رہے۔ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ۔ یہ کہا گیا، یہ کہا گیا کہ ماں کے پیروں کے تلے جنت، اتنا بڑا درجہ دیا ہے سب، تو یہ تو ہے ہی ہے۔ اور وہ ایک قصہ سے میں نے سنا تھا کہ نواز کبیر رفاعی کا، کہ ماں نے کو تکلیف دی تھی اس نے، تو اس کو اوپر کیا کیا محسوس ہوئی، اس کو پتہ چلا تو پھر ماں سے معافی مانگی، یہ ہوا۔ اب یہ تو غیر یہی کہا کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، سب بڑی چیز ہو گئی۔ اب رہا ہے کہ میں نے سوچا تھا ایک واقعہ بیان کروں، البتہ عجیب واقعہ تو عجیب ہے، لیکن اسے مولانا روم نے لکھا ہے اور میری معلومات کا ذریعہ مولانا روم کا ہے۔ وہ انہوں نے یوں لکھا ہے، کوئی غیر مسلم تھا، وہ آیا کسی طرح سے، کوئی وجہ رہی ہوگی کہ مدینہ منورہ میں رات ہو گئی، اور اب وہ یہ سوچا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں کدھر جاؤں، کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے یہ سن رکھا تھا کہ یہاں مسلمانوں کے کوئی نبی اور وہ سب کے کام آتے ہیں، سب کا دکھ سنتے ہیں، سب کے لیے وہ سب کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ یہ سن کر کے وہ پتہ لگا کے وہاں پہنچا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جگہ دی، تو خاتمہ سے کہا حجرے میں اس کو بستر وستر لگا دو۔ اس کے بعد کھانا آیا کھانے کے لیے، تو کھانا اس نے اتنا کھایا کہ خادمہ جو تھی اس کے لیے کھانے کو نہیں رہ گیا، اس کو بڑا غصہ ہے کہ ایسا پیٹ ہوا، زیادہ کھانا کھا گیا، میں کیا کھاؤں۔ ایسے غصے میں ایسا کیا کہ اس نے اس کے حجرے کے باہر کی کنڈی بند کر دی۔ اب کھانا اس نے زیادہ کھا لیا تو رات کو ہوا پیٹ خراب، اس نے سوچا کہ یہ باہر نکلنے کچھ تو دیکھا کہ تو بند ہے، تو بستر ہی پہ اس نے سب پاخانہ کر دیا، سب گندا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی، آپ کو اللہ نے سمجھا دیا تھا، تو بھور میں صبح ہونے سے پہلے ہی آپ نے وہ کنڈی باہر سے کھول دی، اور وہ بار بار دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا تھا، دیکھا کہ کھل گیا، وہاں سے وہ چلا گیا۔ اب جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور صاف کرنے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ کس کام لیے یہ گئے، تو آپ نے منع کیا، اس میں حکمت ہے، ہم لوگ حکمت لوگ، چنانچہ سب اس کے صفائی بھائی کر جاتے۔ وہ غیر مسلم جو تھا اس کے ساتھ ایک بدھ بھی تھا، مورتی تھی، اور وہ جاتے وقت بھول گیا تو وہ پھر لوٹا کہ وہ مورتی لے لیں، اور جب مورتی لے لیں تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے صفائی کر رہے ہیں، خود یہ کر رہے ہیں، کیا نہیں، کچھ نہیں کہا۔ تو وہاں اس کے اوپر دل پہ کیا گزری کہ فوراً اس سے کلمہ پڑھ گیا، اسلام قبول کر لیا۔ یعنی یہ مولانا روم نے لکھا ہے، ظاہر ہے کہ یہ حدیث ہی سے لکھا ہوگا جب بھی صحیح ہے، یعنی میری معلومات کا ذریعہ مولانا روم کی مطلب ہے، اس میں سے میں نے پڑھا۔ تو یہ جو ہے وہ اس سے مطلب سبق نہیں ملتا ہے اس اخلاق کا، اسلام کس طرح سے پھیلا ہے، اور کیا یہ ہے حضور
صاحب نے کس کے ساتھ کیا. جس طرح سے ایک واقعہ جو ہے یہ ہمارے مخدوم صاحب کا ہے. آپ تھے چند صاحبی ہے اعظم گڑھ میں کوئی جگہ نظام آباد ہے، اب ہے یا نہیں پر سب تھی. وہاں قیام رہا مسجد میں، اعتکاف کیا، 3 دن رہے اور 3 دن بھوکے پیاسے بھوکے ہی رہتے تھے. پانی وغیرہ مل جاتا ہے اور وہاں سے 3 دن کے بعد جانا تھا. تو وہاں ایک بنیا تھا ایک ہندو، اس نے کہا کہ یہ فقیر لوگ ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کھانا پینا کچھ بھی نہیں، یہاں سے بھوکے چلے جائیں گے تو ہمارے لیے تو بڑی نندا کی بات ہوگی. بڑی حالانکہ وہ ہندو تھا، بنیا تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بھوکے پاس ہے، بھوکے ہمارے یہاں سے چلے جائیں بھوکے، تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے. آیا اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا. حضور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کھانا صرف عبادت کرتے ہیں اور کچھ کھانا نہیں، کچھ وہ نہیں، تو بھوکے نہ جائیں ہمارے یہاں سے، ہماری دعوت قبول کر لیجیے. جب اس نے بڑا التجا کے ساتھ بڑے اس کے ساتھ کہا تو آپ نے قبول کر لیا. تو اس نے اناج، لکڑی، آگ، برتن، یہ ساری چیزیں لا کر کے رکھ دیا کہ آپ لوگ اپنے اپنے ریت سے جیسے کھاتے ہیں ویسے بنا لیجیے. ہم نے رکھ دیا، وہاں سے کھایا پیا سب ہو گیا. اب اس کے بعد جو پھر آیا تو مخدوم صاحب نے کہا کہ ذرا اس سے پوچھو اس کی بھی کوئی خواہش ہے. تو اس نے کہا اولاد نہیں ہے کہیں. تو آپ نے کہا تمہارے 7 بیٹے ہوں گے، اس گاؤں کے سارے مسلمان مر جائیں گے اور یہ سارا گاؤں تمہارے بیٹوں کا ہو جائے گا. یہ کہہ کر کے چلے آئے. اب وہ اس واقعے کے 17 برس کے بعد نظام یمنی پھر گئے. نظام یمنی وہ تھے جو مخدوم صاحب کے ساتھ رہا کرتے تھے. 17 برس کے بعد دیکھا تو جیسا مخدوم صاحب نے کہا تھا ویسے ہی ہو گیا کہ سب بہرحال بننے کا سب ہو گیا. تو مقصود یہ ہے اس سے کہ آدمی کا اخلاق جو ہے، اور پھر اخلاق کا مطلب یہ بھی ہے کہ کیسی بات، کیسا اخلاق کہ جب دیکھ ہو ایسے لوگ، ایسے پاک بادشاہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر کے ایک ہندو بنیا وہ بھی متاثر ہو گیا کہ کیسے ایسے لوگ ہیں. اور مسلمان آتے تھے مسجد میں نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، کوئی پوچھتا نہیں تھا کہاں سے آ رہے ہو، کیا ہے کیا نہیں، پیاسے پانی پڑھو. اس بد اخلاقی کی سزا جو ہے ان کو ملی. اس سے بڑی بد اخلاقی اور کیا ہوگی. یہ ہے، یہ میرے ذہن میں آیا کہ میں واقعہ ہے یہ دونوں میں سنا دوں. ایک طرف تو وجہ مولانا روم کا ہے، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کہتے ہیں اسلام پہلا، اور دوسری طرف سے یہ بھی اخلاقی کی بات ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا